أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند سب سے پہلے تمام بادہ خاران ولا کو محمد مصطفیٰ کے نکاح خان کے بیٹے کے نکاح کی مبارک پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، ظاہر ہے میں نے اپنی مرضی سے پڑھنا ہوتا تو پھر مولا کے نکاح پر ہی بات ہوتی، لیکن عزیز فرخ رضا نے یہ فرمائش کی ہے کہ یہ 9 کی 9 مجالس امام زمانہ پہ پڑھی جائیں۔ پچھلے محلے والوں تمہارا بھی ہے ارادہ؟ سورہ عصر ان 9 دنوں کے لیے میرا عنوان ہے۔ ایک دو باتیں ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے بتا دوں۔ سورہ والعصر جو ہے یہ ترتیب نزول میں 13ویں نمبر پہ ہے، یعنی جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا تو اس کا نمبر 13واں ہے، اور مرد معصوم بھی 13 ہیں اور یہ 13واں ہے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ اور 13 کا فرق عدد کامل 4 ہوتا ہے، 3 اور 1 4، چونکہ چوتھا محمد ہے تو عدد کامل بھی 4 بنا۔ اور پھر قابل غور بات یہ ہے کہ جس ترتیب سے فیضان یہ جمع ہوا ہے قرآن، اس میں سورہ والعصر کا نمبر ہے 103، اس کا عدد کامل بھی 4 ہے۔ اور مجھے پتہ نہیں کہ میرے سامنے کون کیا ہے، بگار والے کتنے ہیں، خریدار کتنے ہیں، اور یہ قرآن کی سب سے جو چھوٹی 3 صورتیں ہیں ان میں ایک ہے سورہ والعصر، سورہ کوثر اور سورہ نصر۔ یہ 3 صورتیں سب سے چھوٹی ہیں۔ میں پھر نام لیتا ہوں اور ٹیسٹر لگاتا ہوں کہ کیا سن رہے ہو تم۔ سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ نصر، عصر کوثر نصر، عصر کوثر نصر۔ تینوں صورتوں کا قافیہ رے پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بات سمجھ لی ہے تو آخری بات کر کے میں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ لطف کی بات یہ ہے قرآن کی پہلی اور آخری سورت ہے جس کے کلمے 14 ہیں۔ ملک شوکت، پہلی اور آخری سورت سورہ عصر ہے کہ کلمے 14، یہ میں پڑھتا ہوں گنتے رہنا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، پہلے 5 کلمے آئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 14 کلمے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے عصر کی قسم، نہیں ایک بات اور کہتا چلوں، جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ان میں سب سے پہلی قسم یہی ہے جو خدا نے کھائی، اور جس ترتیب سے جمع ہوا اس میں سب سے آخری قسم ہے جو اللہ نے کھائی۔ کہہ رہا ہے مجھے عصر کی قسم۔ لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں مجھے زمانے کی قسم۔ زمان عربی کا لفظ ہے، اللہ والزمان کہہ سکتا تھا، والعصر کہہ رہا ہے۔ مجھے تفاسیر اہل بیت میں اس کی 3 تفسیریں ملی ہیں، تینوں لکھ لو ہے دل پر۔ ایک تفسیر یہ تھی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اس نماز عصر کی قسم جس میں علی نے زکوٰۃ میں انگوٹھی دی، علی کی زکوٰۃ والی نماز عصر کی قسم۔ دوسری تفسیر مجھے یہ ملی ہے جو حسین نے میدان کربلا میں نماز عصر پڑھی اس کی قسم، چونکہ ظہر مولا نے باجماعت پڑھائی تھی، عصر اکیلی پڑھی تھی۔ اللہ کی کائنات میں وحید العصر نماز تھی حسین کی، اللہ نے قسم کھائی۔ اور تیسری تفسیر مجھے یہ ملی ہے پنڈی چکری والو، اللہ کہتا ہے مجھے صاحب العصر کے عصر کی قسم۔
ہاں اچھا، اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اختلاف ہے تفاسیر کا؟ تینوں صحیح ہیں۔ امامت کس امام سے شروع ہوئی؟ جیتے رہو۔ ختم کس پہ ہوئی؟ صاحب العصر پہ۔ صاحب العصر نے آنا کس لیے ہے؟ حسین کے انتقام کے لیے۔ تینوں تعلق داروں کو جمع کر کے اللہ نے قسم کھائی، فرمایا صاحب العصر کے عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، کوئی نفع نہیں۔ مالک سب انسان مارے گئے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، ایمان والے گھاٹے میں نہیں ہیں۔ وعمل الصالحات، جن کے عمل میں صالحات ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اور ایک اور نشانی سجاد بتا رہا ہے اللہ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، حق کو نہ چھوڑنا، صبر کو نہ چھوڑنا۔ اچھا، اللہ نے تو ملک صاحب کہہ دیا حق کو نہ چھوڑنا، صبر کو نہ چھوڑنا، فیضان ملک کیا مراد ہے اس سے؟ علی حق کا نعرہ لگانے والی قوم کو تو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ حق کون ہے۔ ہاں، الحق مع علی و علی مع الحق، حق تو ہے علی، اور صبر لقب ہے تمہارے زمانے کے امام کا۔ میں کہہ گیا پتہ نہیں تم کیا سن رہے ہو، زمانے کے امام کا لقب ہے۔ کیوں صبر کہا؟ 1184 سال ہو گئے انتظار میں ہے، کب انتقام نہیں، مجبور کا صبر کرنا فرق اور بات ہے۔ اشارہ نہیں، ارادے میں نظم کونین برہم کرنے کی طاقت بھی ہو اور پھر صبر کرے۔ ہاں، چونکہ اس کا صبر کائنات سے بڑھا ہوا ہے تو اللہ نے صابر نہیں صبر کہا، کہ یہ صبر کرنے والا نہیں، خود پیکرے صبر ہے، خود سراپا صبر ہے۔ ویسے تو تم نے اپنے بچوں کو بھی رٹوایا ہوا ہے امام بارہ، اور پھر پوچھا جائے تو علی سے قائم زمانہ تک فر بچے نام بھی سنا دیتے ہیں۔ لیکن بڑے ارمان اور افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم اپنے زمانے کے امام کا جو لقب دن رات نو کے زبان پہ رکھتے ہو، اس کی حقیقت کو عوام تو کیا بڑے بڑے علماء نہیں سمجھے۔ میں منبر حسینی پہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں، نہیں سمجھے۔ صاحب الزمان کہتے ہو نا، صاحب العصر والزمان۔ نماز کی زیارت میں بھی السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان الاجل، استغاثے بھی کرتے ہو۔ آزما لینا، انگلیوں پہ گنے جا سکیں گے وہ لوگ جو جانتے ہیں صاحب الزمان ہوتا کیا ہے۔ ہاں، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج انہیں پہلے کچھ صاحب الزمان بتاؤں، اور پھر باقی کی 8 مجالس میں صاحب الزمان کی اور باتیں ہوں گی۔ ہے ارادہ سب کا؟ اور میں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، شیعہ کتابوں سے صاحب الزمان کی تعریف نہیں کر رہا۔ برادران اہل سنت کے علامہ محمد الہندی، ان کی کتاب ہے کشاف و اصطلاحات الفنون، حوالہ بھی دے دیا میں نے، اس میں جو انہوں نے لکھا، یہ سنی عالم لکھ رہا ہے کہ صاحب الزمان کیا ہوتا ہے۔ اب تیری شیعت کا بھرم تب بچے گا اگر اس سے قدم آگے بڑھائے گا۔ ہاں، سر اٹھانا، ان کانوں سے نہیں سننا، دل کے کانوں سے سننا ہے، اور یہاں لکھتے چلے جانا ہے۔ صاحب الزمان وصاحب الوقت وصاحب الحال هو المتحقق بجمعیت البرزخیت الاولی۔ بات تھوڑی سی علمی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اتنا آسان کر کے ان کو ترجمہ سناؤں کہ بچے بھی میری بات سمجھ جائیں۔ المطلع علی حقائق الاشیاء الخارج عن حکم الزمان و تصرفات ماضیت و مستقبلت
इलल आन दाइम हुवा ज़र्फ़ अहवालिही व सिफ़ातिही व अफ़आलिही फलिज़ालिका यतसर्रफ़ु फ़िज़्ज़मान बित्तय्य वन नश्र व फ़िल मकान बिल बस्ते वल क़ब्ज़। साहिबुज़्ज़मान के लफ्ज़ी माने हैं ज़माने का मालिक। तो अल्लामा मोहम्मद अली ने फर्क 3 इस्तिलाहात बोली हैं, साहिबुल ज़माने, साहिबुल वक्त व साहिबुल हाल। ज़माने का मालिक कौन होता है, वक्त का मालिक कौन होता है, हाल का मालिक कौन होता है। कमरे वाला हाल नहीं, ज़माने हाल। कौन होता है मालिक? कहते हैं हुवल मुतहक्किक़ु बिजमइय्यतिल बरज़खिय्यतिल ऊला, जिसमें बरज़खियत ऊला जमा हो जाए वो साहिब ज़मान होता है। अब ये इल्मी इस्तिलाह है, हर मुद्दई इल्म को भी पता नहीं बरज़खियत ऊला की जमइयत का नाम क्या है। मैं आसान तरीन करके आपको समझाना चाहता हूँ। उलमा इलाहियात से पूछना, हुक्मा इलाहियन से पूछना, एक हर्फ आगे पीछे नहीं होगा। आप तो हर एक को इंसान कह देते हो। गालिब की कुछ कुछ नजर गई थी और वो कह गया था आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना है। क्योंकि गालिब ने कहा था कि आदम का हर बेटा जरूरी नहीं कि इंसान भी हो, इसलिए कहा कि आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। 3 किस्म के इंसान होते हैं। थक गए हो या चले गए हो? इंसान मादी, इंसान नफ्सी, इंसान अक्ली। मादे का इंसान, नफ्स का इंसान, अक्ल का इंसान, यानी जिसकी जात और हकीकत में बस अनासिर ही अनासिर हूं, आग हवा मिट्टी पानी, वो इंसान मादी है। और जिसकी हकीकत नफ्स हो, यानी उसका बदन वो काम करे जो नफ्स करता है, उसके हाथ वो काम करें जो नफ्स करता है, पांव वो काम करें जो नफ्स करता है, यानी उसके कदम वहां तक पहुंच सकें जहां तक नफ्स जाता है। तुम ख्वाब देखते हो, मैं इंग्लैंड फिर रहा हूं, ये तुम्हारा नफ्स फिर रहा है। तुम इस मादी बदन के साथ तो इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते ना, इतनी जल्दी तो कमरे के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते। ये नफ्स है जो चश्मे ज़दन से पहले 1000 मील के सफर कर गया। तो जो पैकर नफ्स हो, सरापा नफ्स हो, वो इंसान नफ्सी। और इसी तरह मेरे बुजुर्गों, भाई और अजीजों, जिसका जाहिर बातिन अक्ल ही अक्ल हो, यानी उसके पांव वहां चले जाएं जहां अक्ल जा सकती है, नफ्स भी नहीं जा सकता है। यानी जमीन पे बैठे बैठे तुम तसव्वुर करते हो मैं जन्नत में हूं, आंखें बंद करके। ये कौन जा रहा है जन्नत में? तुम तो चक्री में हो, ये अक्ल जा रही है। तो बस जिसके बदन में जाहिर में अक्ल वाली सिफतें हों वो होता है इंसान अक्ली। और जिसमें ये सारी चीजें जमा हो जाएं, समझ लो बरज़खियत ऊला उसमें जमा हो गई। यानी जो जाहिर में जिस्म भी रखता हो इंसानों जैसा, कभी काम करे वो जो नफ्स करता है, और उसका नफ्स कायनात के नफ्स से इतना बुलंद है कि नफ्सुल्लाह कहलाता है। चूंकि मखलूकात आलम से उसका नफ्स मावरा होता है, अलग होता है, इसलिए वो नफ्स इंसानी नहीं कहलाता, नफ्सुल्लाह। हाँ, और अब इसी तरह जो जो काम अक्ल करे, उसका बदन करे, उसका नफ्स करे, वो होता है इंसान अक्ली। और जो तीनों चीजें रखता हो वो बरज़खियत ऊला का मालिक है। कहते हैं जब वो ऐसा हो तो वही साहिबुल ज़मान होता है, वही जमाने का मालिक होता है। पहले पढ़ रही है ना मेरी बातें? जो सर उठाना, अल मुत्तला अला हक़ाइक़िल अशिया, फरमाए वो साहिबुल ज़मान होता है जो अशिया की, चीजों की फहरिस्त लिस्ट न जानता हो, उनकी हकीकतें जानता हो।
اللہ اکبر. ہاں جتنا میری بات کی گہرائی کو آج سمجھو گے اگلی مجالس اتنی انشاءاللہ آسان ہوں گی، اور جس کے آج سر سے گزر گئی تو پھر ساری 9 کے 9 مجالس سر سے گزرتی چلی جائیں گی. جو صرف اشیاء کا عالم نہ ہو، حقائق اشیاء کا عالم ہو. اب تمہارا مولا علی سلونی کا دعویٰ کرتا تھا، کیا مطلب؟ بھئی علی بس لسٹ جانتا تھا، فہرست کا عالم تھا؟ نہیں، چیزوں کی حقیقت کا عالم تھا. سنتے نہیں ہو کہ ایک دن تقریر میں سلونی کا دعویٰ کیا، مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، این جبرائیل فی ھذا الوقت، مولا اس وقت جبریل کہاں ہے؟ نظر یمینا و شمالا خلفا و قداما فوقا و تحتا وقال انت جبرائیل. دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، اور کہا تو ہے جبریل. کیوں یہ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے شہنشاہ؟ یہاں علم الہی سے علی نے کام لینا ہوتا تو پہلے کہہ دیتے تو جبریل ہے. چونکہ علی جبریل کو ہونے سے پہلے جانتا ہے کہ جبریل کیا ہے. علم الہی سے کام نہیں لیا، مجمع تھا، ہزاروں لوگ تھے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے، 6 جہت 6 سمتوں میں علی نے دیکھا. کیوں؟ علی جانتے تھے جبریل فرشتہ ہے. فرشتے کون ہیں؟ ہم قادرون علی التشکل المختلفہ، فرشتہ ہر شکل بن سکتا ہے. دائیں دیکھا تو زمین کے قطر پھاڑ کے عین اللہ کی نگاہ باہر چلی گئی کہ کسی باغ میں پھول میں خوشبو بن کے تو نہیں چھپ گیا. یعنی زمین کی سمتوں میں سجاد جس شے پہ بھی عین اللہ کی نگاہ گئی، ایک ایک شے کی حقیقت کے علی نے ورق الٹے. دریاؤں میں، سمندروں میں دیکھا، ایک ایک لہر کو علی نے ٹٹولا کہ کہیں پانی کی بوند کر بن کے تو کسی لہر میں نہیں چھپا ہوا، کسی صدف میں موتی بن کے تو نہیں چھپ گیا. اوپر دیکھا، کسی بادل میں اولا بن کے تو نہیں چھپا ہوا. اور بس اتنی دیر میں، چشم زدن کی دیر میں، کائنات کی ایک ایک چیز کی حقیقت کے پرت اور ورق الٹنے کے بعد جب کہیں نظر نہ آیا، کہا تو ہے جبرائیل. جو یہاں تو مرضی کرتے ہو نا علی کا نام لینے کی، قیامت کے دن بہت پچھتاؤ گے. چونکہ وہاں 1000 مقام ہیں جہاں تمہیں یا علی کہنے کی ضرورت پیش آنی ہے، اور وہاں وہی شیعہ یا علی کہہ سکے گا جو دنیا میں کہتا رہا ہے. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. المطلع علی حقائق الاشیاء، جو اشیاء کی حقیقتوں اچھا فقط جانتا نہ ہو. سنی عالم المطلع، مطلع ہو. مطلع سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ یہ سامنے دیوار ہے نا، اگر کوئی بندہ اس دیوار پہ چڑھ کے یہاں جھانکے اندر، اسے کہتے ہیں مطلع. ہاں یعنی جو جھانک سے آنکھوں سے دیکھے کہ وہ سامنے کمرے میں مجلس ہو رہی ہے. جو سپیکر کی آواز سن رہا ہے وہ عالم ہے کہ مجلس ہو رہی ہے. جو دیکھ رہا ہے وہ مطلع ہے. تو صاحب الزمان وہ ہوتا ہے جو اشیاء کی حقیقتوں پر مطلع ہو. اللہ ہو. ہاں خدا کی قسم سوچا جائے فرق تو علم پہ تھر تھری آ جاتی ہے، شعور لرزے میں آ جاتا ہے کہ صاحب الزمان ہوتا کیا ہے. اب اگلا جملہ، جاگنا. مجھے آتی ایسی ہی باتیں ہیں. ہاں آئیں بائیں شاہ میں نے کبھی نہیں کی، چٹک مٹک سے میں نے کبھی کام نہیں لیا. جس ذات کا دیا ہوا علم ہے اگر اسی کے حقداروں تک نہ پہنچے تو علم کا فائدہ کیا ہے. الخارج، فیضان ملک یہ بات سوچنے والی ہے. مجھے تو ابھی اس طرح نشہ چڑھ رہا ہے کہ دل چاہتا ہے اڑ جاؤں. الخارج ان حکم الزمان، صاحب الزمان وہ ہوتا ہے جو زمانے کے حکم سے باہر ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ حکم زمان چونکہ وہ ابنائے زمان میں شامل نہیں، وہ صاحب الزمان ہے.
ہاں ہاں، آپ جس جس چیز کے مالک ہیں آپ وہ چیز تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نا اب اگر میں کسی بندے سے کہوں کہ فروخ کی تعریف کر، فروخ کہے کہ وہ بندہ کہے چودھری فروخ جو ہے وہ اپنے ڈیرے کے اس کمرے جیسا ہے، مارو گے نہیں اسے؟ وہ ڈیرے کا مالک ہے، ڈیرے جیسا کیسا ہو گیا ہے؟ تو پھر شیعہ ہو کہ یہ جرم جہالت تو کیوں کر رہا ہے؟ جو زمانے کا مالک ہے وہ زمانے جیسا کیسے ہے؟ اللہ جو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یعنی سنی عالم لکھ رہا ہے الخارج عن حکم زمان، صاحب زمان وہ ہوتا ہے جو زمانے کے حکم سے خارج ہو، باہر ہو، صرف زمانے کے حکم سے سر اٹھانا۔ وتصرفات ماضیۃ و مستقبلۃ الی الآن الدائم، یہ آن دائم بھی ایک علمی اصطلاح ہے، میں اس گنجلک میں آپ کو نہیں پھنسانا چاہتا، آسان ترجمہ ہی آپ تک پہنچاؤں گا۔ کہتے ہیں نہ جس پر ماضی تصرف کر سکے، نہ جس پر مستقبل تصرف کر سکے، ابد تک، یعنی ہمیشہ میں کبھی بھی ماضی۔ اچھا ہاں، زمانے تین گنے جاتے ہیں نا، ماضی، حال، استقبال، یعنی مستقبل۔ حال سمجھتے ہو؟ حال ماضی اور مستقبل کے درمیان اتنی باریک لکیر ہے، بال سے بھی پتلی ہے۔ اب میں نے بولا نا لفظ حال، جب تک نہیں بولا تھا جو حال کا لفظ میں نے بولا وہ ماضی ہو گیا، یعنی اتنی دیر میں گزر گیا، بس اتنی عمر ہے حال کی۔ اس لیے علامہ محمد علی ہندی کہہ رہے ہیں کہ جس پر نہ ماضی قبضہ کر سکے، تصرف پا سکے، نہ مستقبل، الی الآن الدائم، آن دائم کے لفظ انہوں نے استعمال کیے ہے۔ اب دیکھیں، آن دائم کو یوں سمجھ لو کہ اس عزیز کے پاس بھی کپڑا ہے، میرے پاس بھی کپڑا ہے، شاہ جی کے پاس بھی کپڑا ہے، اس عزیز کے پاس رومال ہے، یہ بھی کپڑے کا ہے، لیکن ان میں ایک قدر مشترک ہے، دھاگا۔ وہ وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، دھاگا ایک ہے۔ وہاں رومال کی شکل میں ہے، یہاں صافے کی شکل میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات جو نہیں؟ ہاں، یعنی شکلیں بدل رہا ہے بھی ہر جگہ، تم تعجب بھی نہیں کرتے۔ تو اگر علی جیسا صاحب الزمان ایک ہو کر 40 جگہ روزہ افطار کر لے تو عبرت کس بات سے ہوتی ہے؟ اللہ جو ہاں، ماضی، حال، مستقبل تصرف نہ کرے۔ یہی وجہ ہے 16 سال کم 1200 سال اس وقت تیرے امام کی عمر ہے، اور پتہ نہیں ظہور میں کتنی دیر ہے۔ جب ظہور کرے گا 30 سال کا نوجوان، کیوں بھائی؟ امیر کائنات فرماتے ہیں، رضوان اللہ کا فرمان ہے، تیرے مولا علی کا، فرماتے ہیں ان الشمس والقمر یبلعان کل جدید ویقربان کل قریب۔ فرمائیے جو سورج چاند گردش میں ہے نا، ہر نئی شے کو پرانا کر رہے ہیں۔ سورج اور چاند اپنی جنبش میں، اپنے محور میں، اپنے مہدب میں، اپنے دوار میں، دائرے میں یہ جو حرکت کر رہے ہیں، اسی حرکت کا نتیجہ ہے کہ بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہی گردش شمس و قمر کا کمال ہے کہ جو کل شیر کی طرح گرجنے والا جوان تھا، آج لرزا ہے، راشا ہے، چلتے ہوئے ڈگمگاتا ہے، لاٹھی کا محتاج ہے۔ کیوں؟ سورج اور چاند نے مل کر انہیں پرانا کر دیا۔ 1200 سال ہونے کو آئے، پتہ نہیں کتنی دیر ہے، آئے گا تو جوانی۔ نہ سورج اثر کر رہا ہے، نہ چاند اثر انداز ہو رہا ہے، نہ زمانہ، کیونکہ وہ زمانے میں نہیں۔
زمانہ اس میں ہے. انہ لیعلم محلی محل القطب منہا وانا بمکانی. نہج البلاغہ میں شاہ نجف کہہ رہے ہیں جانتے ہیں لوگ کہ میرا مقام قطب کا مقام ہے، میں اپنی جگہ پہ رہ کر قطب ہوں. قطب سمجھتے ہو؟ یہ چکی ہوتی ہے نا، چکی یہ آٹا پیسنے والی، اس کے نچلے پتھر کے سینٹر میں ایک لوہے کی میخ ہوتی ہے، یہ قطب کہلاتا ہے. علی فرماتے میرا مقام قطب کا ہے. یعنی اگر یہ میخ یہ قطب ہو تو پتھروں کی روانی صحیح ہے، اوپر والا پتھر بھی صحیح کام کرے گا، نیچے والا بھی. اب نیچے والے پتھر کو زمین سمجھ لو، اوپر والے کو آسمان، درمیان میں علی قطب ہے. اللہ دروازے والوں سمجھ آ رہی ہے نا میری باتیں؟ ہاں، اور اگر قطب صفی ہٹا دیا جائے نہ آٹا پسے گا، بلکہ 2 چکروں کے بعد ایک پتھر ادھر لڑک جائے گا، ایک ادھر لڑک جائے گا. تو اگر کوئی نہ کوئی صاحب الزمان نہ ہو، آسمان گر پڑے گا، زمین دھنس جائے گی. ہاں، اس لیے میں نے کہا ہے زمانہ اس میں رہتا ہے، یہ زمانے میں نہیں رہتا. الخارج عن حکم زمان، یہ حکم زمان سے خارج ہے. اس لیے تو شہنشاہ کائنات فرماتے ان دنیا قد درہم فی ید الرجل عند الامام. فرماتے امام کے نزدیک یہ پوری دنیا، پوری کائنات ایسے ہے جیسے تمہاری ہتھیلی پہ ایک روپیہ پڑا ہو. اب تمہاری ہتھیلی پہ اگر روپیہ رکھ دیا جائے، تم روپے کے اندر رہتے ہو؟ نہیں، روپیہ تمہارے اندر ہے، تمہاری ہتھیلی کا محتاج ہے. تمہاری ہتھیلی جگہ نہ دیتے ہو، اسے مکان نہ ملے. ہاں، تو اسی طرح زمانہ ان میں رہتا ہے، یہ زمانے میں نہیں رہتے نا. اب اگر لائٹ چلی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باتیں تمہارے سر سے گزرنا شروع ہو جائیں. سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. حق تھا تمہارا، فرق تمہارے مجمع نے مجھ سے سوال کرنا تھا، کیا نہیں کہ اگر کائنات میں نہیں رہتے تو رہتے کہاں ہیں؟ آخر دیکھا نا، کہیں نہ کہیں تو انہیں بھی رہنا چاہیے، ہونا چاہیے. یہ تو سب کا عقیدہ ہے نا. شیعوں کا شے کوئی نہیں تھی، نہ زمان، نہ مکان، نہ جوہر، نہ عنصر، نہ عرض، نہ طبیعت، نہ مادہ، نہ مثال، نہ فطرت، نہ طینت، نہ سرشت، نہ شے، نہ لائے شے. 14 تھے. ٹھیک ہے نا؟ مانتے ہو؟ جو مانتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے، میں شکر میں جی ہو. بس گرا دو، یقین آ گیا. جب 14 تھے، آسمان تھے نہیں نا؟ زمین، عرش، کرسی، لوح قلم، تو پھر کہاں رہتے تھے؟ رہنے کے لیے زمین ہو یا آسمان ہو یا عرش ہو یا حجابات یا سرادقات، ان میں تو شے کوئی نہیں. یہ کہاں رہتے ہیں؟ خیبر شکن کا ایک فرمان سناتا ہوں، شاید تم خود پہنچ جاؤ. فرماتے ہیں انا قلب اللہ الوائی، لوگوں میں بے دل اللہ کا دل ہوں. اللہ 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 اکبر. تمہارا دل ہے پچھلے محلے والوں؟ کہاں ہے؟ یہاں ہے. نبیل ساکی شاہ باہر کھڑے ہو، تمہیں میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اچھا، میرا دل کہاں ہے؟ یعنی میرے جسم کے اندر، تمہارے بدن کے اندر. علی فرماتے ہیں میں بے دل کا دل ہوں. ان کا مکان توحید کا بدن ہے، انہیں زمانے میں نہ ڈھونڈا کرو. اللہ ہاں، جو نہ ان پہ ماضی تصرف حاصل کر سکتی ہے، نہ مستقبل. نہیں، حال کا تو ذکر کیا ہے، حال تو بس کہا نہیں بھائی یوں گزر گیا. اصل تو جاری و ساری زمانے ہی 2 ہیں.
یا ماضی جو گزر گیا یا مستقبل جو آنا ہے. حال تو ایک لفظ سے بھی چھوٹی عمر رکھتا ہے، بلکہ میرے بھائی ایک حرف سے بھی چھوٹی عمر. یعنی آپ صرف الف بولیں حال گزر گیا، ہاں وہ حال نہ رہا، وہ ماضی ہو گیا. تو حال کی عمر تو بہت چھوٹی ہے. اصل میں کام دو زمانے کر رہے ہیں، ماضی اور مستقبل، اور صاحب الزمان پہ ان میں سے کوئی تصرف حاصل نہیں کر سکتا. اتنی بات سمجھ گئے؟ آنے دائم تک سر اٹھانا. تھک گئے تو ادھار کر لوں. جو بولے ہیں وہ تو واقعی نہیں تھکے، جو چپ بیٹھے ہو تم تھکے ہو. ہاں تمہاری محبت کے لیے پڑھنا ہے اور تمہارے سمجھانے کے لیے پڑھنا ہے. بس جتنی دیر سمجھ آتی رہے، ورنہ کہہ دینا، اشارہ کر دینا، کل کے لیے ادھار کر دوں گا. وہ زمانے کے حکم سے خارج، نہ اس پہ ماضی قبضہ کر سکتا ہے نہ مستقبل. آنے دائم تک. کیوں؟ فہوا ظرف احوالہ و صفاتہ و افعالہ. کیونکہ یہ جو زمانے ہیں یہ صاحب الزمان کا ظرف ہیں، اس کے حالات کا، اس کی صفتوں کا، اس کے احوال کا، اس کے کاموں کا. یعنی صاحب الزمان کی صفت بتانے کے لیے ہیں یہ زمانے. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ غضنفر خطیب ہے، یہ صفت ہے میری، میرے پاس علم کتنا ہے تم نہیں جانتے. جب تم غضنفر کو نہیں جانتے صاحب الزمان کو کیا جانتے؟ اللہ سمجھ آ رہی؟ ہاں کہ یہ زمانے اس کی صفات، اس کے احوال، اس کے افعال، فعل یعنی کام جو وہ کرتا ہے، اس کا ظرف ہے. بس بڑی جلدی تمہیں چھٹی دینے لگا ہوں، آخری بندے تک سر اٹھانا. آگے علامہ موصوف کہتے ہیں فلذالک، یہی وجہ ہے، فلذالک یتصرف فی الزمان بالطی والنشر وفی المکان بالبسط والقبض. وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے جو صاحب الزمان ہوتا ہے اس کا زمانے پہ تصرف ہوتا ہے. چاہے تو زمانے کو کاغذ کی طرح لپیٹ دے، اللہ ٹھیک ہے نا. لیکن تمہارے پاس کاغذ ہو، اسے لپیٹنے پہ کتنا زور لگے گا تمہارا. بس وہ کہتے ہیں صاحب زمان وہی ہوتا ہے جو زمان پہ تصرف کرے بالطی والنشر. چاہے تو زمانے کو لپیٹ دے، چاہے پھیلا دے. یہ تو ہے زمانے میں تصرف، زمان میں. اور مکان میں کیا ہے؟ لفظ و فرق بول دیا جاتا ہے نا. فیضان ملک زمان، مکان. مکان کا لفظ آئے تمہیں اپنا گھر ذہن میں آ گیا. یہ پوری جو دنیا ہے زمین پر، یہ جو ساتوں آسمان ہیں، یہ مکان کی ایک جزلا یتجزا بھی نہیں. جیسے زمان کی ابتدا اور انتہا کی کسی کو خبر نہیں، مکان کو بھی کوئی نہیں جانتا. اور بھائی یہ جو دنیا کے جتنے ملک بھی ہیں، جو 7.25 ارب آبادی ہے انسانوں کی، یہ مکان تو نے بنائے. جو مکان اللہ نے بنایا میں اس کی بات کر رہا ہوں. جو حقیقت زمان ہے، جو حقیقت مکان ہے، اس کے مقابلے میں یہ 7 آسمان، 7 زمینیں، یہ پوری دنیا مل کر ایک قطرہ ہے. مکان سمندر ہے. اور علامہ محمد علی ہندی اہل سنت کے علامہ کہہ رہے ہیں یتصرف فی المکان بالقبض والبسط. اور صاحب الزمان وہ ہوتا ہے جو چاہے تو مکان کو مٹھی میں لے لے. اللہ اکبر. ہاں اب جو شیعوں کے گھر پیدا ہوا ہے وہ سر اٹھائے میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے. بالبسط والقبض، چاہے کھول دے مٹھی، یعنی پھیلانا، سکیڑنا، پھیلانا، سمیٹنا، زمان و مکان دونوں کا جس کے اختیار میں ہو.
وہ صاحب الزمان ہوتا ہے. جناب سر اٹھاؤ. کون مرضی سے آج مرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں مرتا. ہر شخص 100 سال کا بھی ہو تو وہ کہتا ہے 10-20 سال اور مل جائیں. ہے نا؟ زندگی بڑھانا کیا ہے؟ بست ہے. اور صاحب امر جو ہوتا ہے وہ بست پہ بھی قابض ہے، قبض پہ بھی قابض ہے، نشر پہ بھی قابض ہے، تائی پہ بھی قابض ہے. لپیٹنے پر، پھیلانے پر، سمیٹنے پر، بچھانے پر اس کا تصرف ہے. زندگی بڑھانا ہے تو سوال ہی بن صاحب الزمان کا. ہاں، رزق تنگ ہو گیا ہے. تنگی کا نام قبض ہے، روکنا، اور پھیلانے کا نام بست ہے. اسی لیے اللہ کا نام ہے باسط، پھیلانے والا، بڑھانے والا. اس نے اپنی اس صفت کا مظہر بھی صاحب الزمان کو بنایا ہے. اب لوگ فروغ یہ کہتے ہیں مجتہدین کی بات مانو. ضرور مانو، میں نے کب روکا ہے؟ آؤ تمہارے زمانہ قریب کے مجتہد کا نام لے رہا ہوں، آقا خمینی کا. ان کی کتاب ہے پرواز در ملکوت، فارسی میں لکھی ہے. عربی میں بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ فارسی میں ہے. انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، امام زمانہ در شب قدر ہر رزق را کے خواہد توسعہ دہد وہ ہر کے را خواہد تضییق کند. وہ کہتے ہیں زمانے کا امام ہر شب قدر میں جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے. اللہ. اور نہ بھائی، نہ 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 نہ. پیمانہ رزق میکائیل کے ہاتھ میں بھی ہے. میکائیل زمان میں ہے، صاحب الزمان نہیں. ہاں آؤ تمہیں صاحب الزمان اور میکائیل کا فرق بتاؤں. اسرائیل کے ہاتھ میں پیمانہ موت ہے، وہ صاحب الزمان نہیں. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اسرائیل اسی کو مارے گا جس کا حکم ملے گا. ہاں، میکائیل اسی کو رزق بانٹے گا جس کا حکم ملے گا. مرضی سے ایک دانہ کسی کو نہیں دے سکتا. اب اس کی مثال یوں ہے، چودھری فروخ نے نیاز بنائی، مجھے کہا کہ بلا آپ خود بانٹ دیں. اب میں اس کے مذہب کا عالم بھی ہوں، میرا احترام بھی کرتا ہے، لیکن میں اپنی مرضی سے 2 لفافے کسی کو نہیں دے سکتا، چونکہ مجھے صرف بانٹنے کی ڈیوٹی دی گئی. جتنا نیاز پکانے والا کہے گا اس سے نہ کم دے سکتا ہوں نہ زیادہ. لیکن اگر یہ خود آ جائے ایک کی جگہ 10 لفافے دے دے کے بول سکے گا؟ نیاز جو اس کی ہے، بس جو ایک لفافہ زیادہ نہ دے سکے وہ اسرافیل ہے، وہ اسرائیل ہے، وہ جبرائیل ہے، وہ میکائیل ہے. اور جو مرضی سے کسی کو جتنا دینا چاہے وہ صاحب الزمان ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، چونکہ خود اسی گھر کا عزیز فرمان ہے، نحنو اقدار بے اقدار اللہ. فرمایا ہم قادر نہیں، اقدر ہیں. ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم. الف عین لام میم، عالم یعنی سب سے بڑا عالم. ایک ہوتا ہے قادر، قدرت والا. ایک ہوتا ہے اقدر، سب سے زیادہ قدرت والا. تو میرے مولا فرما رہے ہیں نحنو اقدرو بے اقدار اللہ، ہم اللہ کے قادر ہونے کی وجہ سے اقدر ہیں. کیونکہ یہ اقتدار، یہ اقدار ہمیں اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے. ہاں، تو جو مرضی سے، اب تم نے دیکھا نہیں صوبائی اسمبلی کا بل قومی اسمبلی میں آ سکتا ہے، قومی اسمبلی کا بل سینٹ میں جا سکتا ہے. سینٹ کا کوئی بل صوبائی اسمبلی میں جا سکتا ہے؟ بولو نہیں. یعنی چھوٹی سطح سے بات بڑی سطح تک جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ رزق آسمانوں پہ بڑھتا ہے، تقدیر آسمانوں پہ بنتی ہے. شب قدر فرشتے زمین پہ کیا لینے آتے ہیں؟
میں کہہ گیا بات تیرے سر سے گزر گئی. روز تو نمازیں مغرب میں، عشاء میں، صبح میں 5 نمازوں میں تو پڑھتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھتے ہو نا. اور اس میں کہتے نہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ شب قدر میں سارے فرشتے اور روح اللہ کے اذن سے زمین پہ اترتے ہیں ہر امر لے کر. معاملے وہاں کے ہیں، وہاں حل کیوں نہیں ہو رہے؟ زمین پہ غضنفر کے پاس تو آتے نہیں. تمہارے پاس آتے ہوں تو بتا دو. نہیں آتے نا تو پھر کسی نہ کسی کے پاس تو آتے ہیں. سمجھ آئے؟ ہاں نہیں خود فیضان آیت ملک شوکت فیصلہ کر رہی ہے کہ کس کے پاس آئے ہوں گے. کیا لے کے آتے ہیں؟ بے کلے امر من کلے امر، ہر امر لے کر. اگر ہر علم لے کے آتے تو کسی اولو العلم کے پاس آتے. مال لے کے آتے اولو المال کے پاس آتے. یہ آ رہے ہیں امر لے کے تو کسی اولو الامر کے پاس آئے. اللہ اکبر. فخر سے چھاتی پھیلا کے بیٹھا کر کیسے کیسے امام تیرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیے. میکائیل رزق کا رجسٹر لاتا ہے زمین پہ تیرے زمانے کے امام کے سامنے. مولا یہ پلان بنا ہے سال کی مخلوق کے رزق کا. چیونٹی کو اتنا رزق، ہاتھی کو اتنا رزق، بندوں کو اتنا رزق، جنوں کو اتنا رزق، بچوں کا یہ رزق، بڑوں کا یہ رزق، مردوں کا یہ رزق، عورتوں کا یہ رزق. ٹھیک ہے تو دستخط کریں ورنہ ترمیم کریں. اللہ جی. اب جس کے اسی طرح جو موت بانٹتا ہے وہ اپنا پروگرام لے کے آتا ہے. یہ پروگرام ہے سال کا، اتنے مریں گے، اس موت سے مریں گے، اس بیماری سے مریں گے، اس علامت سے مریں گے. مولا پسند ہے تو دستخط کریں. نہیں، یہ امر کا مالک اللہ ہے، بھیج زمین پہ رہا ہے. اور وہ اللہ ہو کہ تیرے مولا کے پاس بھیج رہا ہے، اسے اپنی خدائی کی توہین نہیں ہوتی. تو کیسا بے عقل شیعہ ہے، مانگتے ہوئے موت آ رہی ہے. ہاں. اور یہ جو 15 شعبان کو عریضہ ڈالتے ہو، بس سمٹ گئی میری بات. ڈالتے ہو نا؟ نہیں؟ ہاں تو پھر ہاں ہوں کرو تو بات بنے گی نا. اچھا پھر یہ جو عریضہ ڈالتے ہو، لکھتے تو امام زمانہ کے نام پہ ہو، اور نام اس کے کسی نائب کا لیتے ہو. دریا میں ڈالنا ہے، چشمے میں، نہر میں، کنویں میں. کہہ کیا رہے ہو؟ یا حسین ابن روح سلام علیک اشہد انک حی مرزوق عند اللہ. اے حسین بن روح تم پہ میرا سلام. سلام اسی پہ کیا جاتا ہے جو جواب بھی دے سکے. عریضہ چکری میں ڈالا جا رہا ہے، اس کی قبر عراق میں پڑی ہے. سلام کیوں کر رہا ہے؟ جس کے نائب نہیں مرے مالک مر گئے ہوں گے. اللہ جو سلام زندوں پہ ہوتا ہے جو جواب. کبھی تم نے یہ بھی کہا اے دیواروں میرا سلام، اے تمبو شمیانوں میرا سلام؟ نہیں، کوئی شعور ہی نہیں رکھتے، جواب ہی نہیں دے سکتے. سلام ہے ہی نہیں. سلام اسی پہ ہے جو جواب دے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو 1100 سال سے زیادہ ہو گئے جس نائب کو مرے ہوئے اس پہ سلام کر رہا ہے، اور پھر ساتھ یہ کہہ رہا ہے اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں
یا تو اللہ کی گواہی دیتا ہے یا رسول کی یا ولایت کی یا اس کے نائب کی. میرے خیال ہے تمہارے سر سے فکرہ گزر گیا ہے. اس کے لیے کہہ رہے اشہد انک حی مرزوق عند اللہ. اے میرے مولا کے چوتھے نائب، تیسرے نائب، میں گواہی دیتا ہوں تو زندہ ہے، رزق پا رہا ہے اللہ کی اندیت میں. اللہ اکبر. حی مرزوق عند اللہ، اندیت میں. قرآن فیضان ملک اللہ کے لدن سے آیا ہے. علی کے بیٹے کا نائب اس کی اندیت میں ہے. جن کے نائب قرآن سے آگے رہتے ہوں ان کا اللہ جانے اپنا مکان کہاں ہوگا. ہاں بس سمٹ گئی میری بات. اور آگے کہتے کیا ہو؟ فَهَذِهِ رُقَّتِي وَحَاجَتِي فَسَلِّمْهَا إِلَى مَوْلَايَ صَاحِبِ الزَّمَانِ فَأَنْتَ الثِّقَةُ الْأَمِينُ. یہ میرا رقعہ ہے، اس میں میری حاجت ہے، یہ میرے مولا صاحب الزمان تک پہنچا دے، چونکہ تو ان کے اعتبار کے بھی لائق ہے اور تو ان کا امین بھی ہے. نا نا نا، بس آج کی مجلس کی آخری بات کہنے چلا ہوں. سنو، جاؤ، ساری رات ذہن میں دہراتے رہنا. کل اس سے آگے بات کرنی ہے ہم نے. میری طرف دیکھو، جس کا نائب ہماری آواز سن رہا ہے اور کوئی ایک شیعہ تو رکا نہیں ڈالتا، کروڑوں ڈالتے ہیں. کوئی کس ملک میں، کوئی کس ملک میں، کسی نے کوئی حاجت لکھی، کسی نے کوئی لکھی. بیک وقت آواز نائب کو دے رہے ہو. جس کا نائب کروڑوں جگہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، سن بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا. اللہ جانے مالک کیا ہو. اور تم سے میرا سوال یہ ہے کہ نائب جانتا ہے، مالک نہیں جانتا. بولو 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 تو اگلی بات کروں. پچھلے مالے والوں جانتا ہے یا نہیں؟ تو جب جانتا ہے تو نائب کو آواز کیوں دے رہے ہو؟ تم کہو گے ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، جیسا ہمیں کتابوں میں حکم ملا ہم نے ویسا کیا. اور میں نے بیٹھ کے فرق سوچا کہ ہمیں کیوں حکم دیا گیا کہ ہمارے نائب کو آواز دو، کہ ہم جیسے بے علم سمجھ جائیں کہ جن کے نائب کا یہ اقتدار ہو، کروڑوں آوازیں سنے بھی صحیح، رک کے سنبھالے بھی صحیح، امام زمانہ تک پہنچائیں بھی صحیح، تو صاحب الزمان ہماری عرضی اللہ تک نہیں لے جا سکتا. اللہ. تو جو ایسا ہو وہ ہوتا ہے صاحب الزمان. اب جب نماز زیارت میں کبھی کہو گے نا السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اسی کو ذہن میں رکھنا، نماز کا نشہ ہی دوبالا ہو جائے گا. اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کل آپ سے باتیں ہوں گی. اور اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ ذات واجب آپ کو ایسے لاتعداد جشن منانا، سننا، کرنا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے. اللهم صل على محمد وآل محمد.